أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر ثمار بين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ہم نے چند ہفتے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اس پس منظر میں شروع کی تھی کہ 10 محرم کو عموماً حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکرے کو تو ساری دنیا کو سنایا جاتا ہے، لیکن اس دن جو روزہ مسنون ہے وہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن تھا، اور میں نے یہ خیال کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی کہانی تو آپ ہر سال سنتے ہیں، ایک بار موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جس قدر اختصار کے ساتھ ہو سکتی تھی بیان کرنے کے بعد 3 کہانیاں ذہن میں آئیں کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام سے جو تعلق ہے اس کے لحاظ سے اس کو آپ کو سنا دیا جائے۔ چنانچہ ایک کہانی قارون کی تھی اور ایک کہانی جو ابھی ہم نے پچھلے ہفتے ختم کی وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی تھی، اور ایک یہ کہانی ہے جس کا بھی تعلق موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ عموماً اس کہانی کو کہانی کے طور پر ایسا بیان نہیں کیا جاتا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک بہت بڑی قرآن کی جو فلسفی ہے اس کو آپ کو سمجھنے میں موقع ملے گا۔ اہمیت کے لحاظ سے ایک بات سمجھاؤں کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، اور سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کی سورہ ہے۔ اس 2.5 پارے میں جو پہلا پارہ ہے وہ کم و بیش اس میں گزرا ہے کہ بنی اسرائیل سے کیا کیا خرابیاں واقع ہوئی، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طویل فہرست اس کی بیان کی ہے، اور یہ گویا اعلان تھا اس بات کا کہ امامت جو بنی اسرائیل کو ملی تھی وہ امامت اب امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے جا رہی ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کو ایک ایک آیت کو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں
تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں بنی اسرائیل کی جتنی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کی تاریخ پر جو تنقید کی گئی ہے اور جہاں جہاں انہوں نے پرابلمس کیے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً بنی اسرائیل کو چونکہ اب کھسکانا ہے تو ان کو کچھ الزام ثابت کر دو، بلکہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی غلطی جو بنی اسرائیل نے کی تھی وہ ہم نہ کریں۔ اور یہ پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایک گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ انسان پوچھا کون؟ اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں، یہود و نصارہ، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک ایک چیز میں جو غلطیاں یہود و نصارہ نے کی وہی غلطیاں مسلمانوں نے کی۔ اور چونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ جو ایک اچھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں تھی کہ ان کے یسوسہم الانبیاء، ان کی جو سیاست تھی وہ انبیاء کرتے تھے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی موجود رہتا تھا، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آتا تھا، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہمیشہ آتی رہتی تھی، ان کو بتایا جاتا رہتا تھا کہ اسلام ہمارے پاس یہ آخری کتاب ہے، اور ان کو انبیاء کے سلسلہ دیا اور ہمیں اس بات کی گارنٹی دی کہ جو وحی نازل کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اور چاہے مسلمانوں کے اندر 10 لاکھ خرابیاں پیدا ہو جائیں، قرآن اپنی جگہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی حکم دینے سے پہلے جو چیزیں بنی اسرائیل کی بیان کی گئی ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوں نہ ہوں۔ اس میں ایک یہ واقعہ بھی ہے، اور یہ واقعہ اس کے فلسفیانہ حیثیت کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ہم کہانی ایسا شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، کیا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو۔ میں عموماً عربی زبان کے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں اور میرا یہ کام ہے نہ عربی کا میں ایسا کوئی پڑھا نہیں ہوں۔ بقرہ سے گائے بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیل، اور علماء نے اس بات پر یہ پڑھے ہیں کہ وہ گائے تھی یا بیل۔ عموماً مفسرین گائے کی طرف گئے ہیں، لیکن اگر آپ میری طرف سے بیل قبول کر لیں تو بیل بھی۔ ہم لوگ جب ہندوستان میں گوشت لینے کے لیے جاتے تھے تو عموماً بھینس کا گوشت ملتا تھا، لیکن یہ کہ یہ گائے کا، اور گائے میں بھی جو گائے کہلاتی ہے تو وہ بیل کا گوشت ہوتا تھا کہ تم کیا بیل دے رہے ہو، نہیں گائے، اور گائے اور بیل میں ہمیشہ کنفیوز رہے کہ بیل کا گوشت ہمیشہ گائے کا گوشت سمجھ کر کے کھاتے رہے، اور ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کچھ بڑے اخلاص کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اس بحث میں پڑھنے کی وجہ ہے، اور اسی پر مجھے ایک لطیفہ آ گیا، یاد آ گیا۔ ہندوستان میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مولانا عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پورے ہندوستان کے اہل حدیث کے امیر تھے، جن لوگوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پٹنہ کا جو خاندان تھا جس کی حصہ لیا تھا، جن کے گھروں کو اور پورے خاندان کو مار کر اسی خاندان سے یہ صاحب آتے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اور بڑی حص سے مذاق رکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ چل رہا تھا ہندوؤں کی طرف سے کہ گائے کو ذبح نہ کیا جائے، گاؤ ہماری ماتا ہے اور مسلمان اس کو کھاتا ہے، سمجھا؟ تو یہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہندوؤں کا جو ڈیمانڈ تھا وہ ڈیمانڈ تھا، بہت سے سیکولر مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے کہ ہاں صاحب اگر ہم گائے نہ ذبح کریں اور نہ کھائیں تو کیا فرق پڑے گا۔ تو ایک بڑا سا جلسہ اس کے لیے بلایا گیا، مولانا خبیر صاحب عبدالخبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے کہ کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، اللہ نے تو ہم کو حکم
دیا ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. ظاہر ہے کہ وہ ایک مذاق کی چیز تھی. موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ایک واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کو آپ سن لیجیے تو اس کے بعد شاید بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایک شخص ہوا کرتا تھا امیر و کبیر, اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی. ایک تفسیر میں دیکھا کہ شاید اس کی ایک بیٹی تھی, کوئی بیٹا نہ تھا, اولاد کی سوال. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان کا نامیہ کوئی قرآن میں تذکرہ نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں تذکرہ نہیں کیا. تو ابن جریج کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بات کے زمانے کی اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص تھا اور وہ بہت امیر و کبیر تھا, اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے ایک بھتیجے کے. اور بھتیجا غریب اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بھوکا مرے, اس کی ساری دولت کا وارث میں ہو جاؤں. اور وہ مر کے نہیں دیتا. پتہ نہیں کیا قصہ ہوتا ہے کہ جن کے مرنے کی تمنا کی جاتی ہے مرے تو کچھ دنیا صحیح ہو. اس ہفتے جنرل شواسکوف کی موت کی خبر سنی اور معلوم ہوا کہ بش صاحب جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے. جب ان کی مرنے کی تمنا کرتے تو اس وقت ان کی موت نہیں واقع. ظاہر ہے کہ اللہ کے جس کو زندہ رکھتے ہیں ہماری خواہشات سے کچھ ہوتا ہے. آخر ایک دن اس بھتیجے میں یہ طے کیا کہ چچا کو مار کر کے ختم نہیں کر دیا جائے, اور اس نے کچھ ایسی ترکیب کی کہ چچا کو اکیلے میں لے جا کے مار دیا اور اس کو لاش کو ایک بستی کے قریب لے جا کر کے پھینک دیا, جا کر کے سو گیا. اور اگلے دن جو لوگوں نے لاش کو دیکھا تو بھتیجے کو خبر کی جا کے تیرا چچا تو فلاں جگہ مرا پڑا ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعویٰ لے کر کے گیا, اسی بستی والوں نے مارا ہوگا, آپ قاتل کو پکڑیے اور مجھے دیت دلوائیے. اور ظاہر ہے کہ چچا کی جو دولت تھی اس پر تو اس کا قبضہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سے ایک عجیب ان کی حیثیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سیدھے سیدھے باتیں کرتے. اللہ نے کہا کہ قوم سے کہا کہو جا کر کے کہ ایک گائے ذبح کرے. اب آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے, کیا سمجھ میں آتی ہے؟ مقدمہ ہے قتل کا اور حکم کیا ہو رہا ہے گائے ذبح کرو. دونوں میں کوئی ریلیشن شپ سمجھ میں آتی ہے؟ گائے کی پوجا کی تھی, وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے. بھائی گائے کی پوجا کر رہے تھے, اس وجہ سے گائے کو ذبح کرنے کو کہا جاتا تو کہ نہیں گائے جو ہے کھا کر کے ختم کر دو تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہاں تو ایک قتل کا مقدمہ تھا. یہ قصہ تقریباً 4,500 سال پہلے کا ہے, اور 4,500 سال میں فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور دوسری ساری چیزیں, فورنسک میڈیسن سب بہت زیادہ چلی گئی ہے. لیکن 4,500 سال کے بعد بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گائے کے ذبح کرنے کو قتل کے مقدمے سے کیا تھا. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہی چیز آپ کے کام کی ہے کہ رسول وقت موجود ہے اور اس کو سب رسول مان رہے ہیں اور وہ سب ایمان لانے والے ہیں اور ان کو رسول مانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حکم ملتا ہے اور گئے تھے طور پر اور وہاں سے لکھوا کے لائے احکامات کو. تورات ان پر نازل ہوئی اور کسی طریقے سے ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے 1 درجن سے زیادہ معجزات کو واقع ہوتے ہوئے دیکھا, تو اس کے بعد کوئی شک رہنا نہیں چاہیے.
موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ میاں ایسا کرتے ہیں کہ لاؤ ایک گائے ذبح کرتے ہیں اور پکنک میں تو جانا ہی ہے، کچھ کباب بھی بنا لیں گے، کیا خیال ہے؟ تو یہ نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہتا میں حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کہتے ہیں امرکم کما امرنی اللہ، کہ میں وہی تم کو حکم دے رہا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہتے ہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہاں پبلک ایک سوال پوچھتی ہے اور وہ سوال ہمارے بچے پوچھتے ہیں، بڑے پوچھتے ہیں، ہمیں روز اس قسم کے سوالات سے پالا پڑتا ہے، سب کا ایک جواب یہاں پر موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کی حکمت کیا ہے؟ گائے ذبح کرنے سے قاتل کا کیسے پتہ چلے؟ فورینسک سائنس میں اس وقت تک اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک آج تک گائے کا کوئی تعلق قاتل سے نہیں ثابت کیا گیا۔ اب ایک بات سمجھیے، جب کبھی آپ قرآن میں جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوتا ہے اس حکم میں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، تو گویا آپ ایک اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسی ایک حکم لگا دیا اور آپ اس کو بتاؤ آخر اس کا کیا فائدہ ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ میری جان کیوں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اور چنانچہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے بہت سے جو احکام ہیں، ایک معمولی سا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اس بات سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جو پجامہ لمبا کر دیا جائے گھٹنے سے نیچے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی گھٹنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کی آگ میں۔ کیوں؟ کیسے؟ اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہمیں تو پتا ضرور نہیں ہوا، ہم تو اتنے برس سے جو ہے پہنے ہوئے ہیں، کبر ہو کسی کے دل میں تو کرے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور 172 اعتراضات صرف اس پر ہوتے ہیں کہ یہ حکم کیسے مجال دی اللہ میاں کو کہ ہم پر یہ حکم چلائیں۔ جب آپ کسی حکم پر اعتراض کرتے ہیں تو اصلاً اعتراض جو ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو حکم دینے کی قدرت ہے کہ نہیں، اس کا مجاز ہے کہ نہیں۔ ماں جب بچے کو کہتی ہے یہ کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے، یہ کرو گے یہ نہیں کرو گے، اس وقت تم پڑھو گے ٹیلی ویژن نہیں دیکھو گے، تو یہ کرو گے یہ کرو گے، تو ماں کی اتھارٹی کو چھوٹا سا بچہ مان لیتا ہے۔ جیسے 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 وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور داڑھی مونچھیں نکل آتی ہیں تو ماں باپ کو چیک آؤٹ کر دیتا ہے، جانتا ہے کہ 800 نمبر ہے، میں کال کر سکتا ہوں اور میرا کچھ نہیں کر سکتے، نہ گھر سے نکال سکتے ہیں، نہ کھانا بند کر سکتے ہیں، نہ مجھے کوئی حکم دے سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں کر سکتے۔ They don't have any right. I have all the rights. I can do whatever I want. یہ جو مضمون ہے کہ اللہ میاں کو کسی حکم کے دینے کی مجال ہے کہ نہیں، وہ اس کے مجاز ہیں کہ نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس میں ایک بات جو پہلے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں ایک صفت کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، لہو ملک السماوات والارض، لہو خزائن السماوات والارض، لہو جند السماوات والارض۔ بادشاہ ہے، اور جو بادشاہ، آپ تو بدقسمتی سے کہ ڈیموکریٹک کنٹری میں پیدا ہوئے جہاں ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، اور بادشاہ تو خیر کیا ہوگی، ہم نے زندگی سعودی عرب میں گزاری، بادشاہ کا موڈ آیا اچھا خاصا، رات میں بھی بینک کھلا کرتا تھا، صبح 7:30 سے لے کے 1 بجے تک، اور پھر 5 سے لے کر کے 8 بجے تک، اور ہم ایک بار آفس میں کام کرتے تھے، بینک جانا ہوتا، بادشاہ کے دن آئے کہ بینک رات میں نہیں کھلتے۔ کسی سے انہوں نے پوچھا نہ اچھا ہم سے تو کم نہیں پوچھا، اور حکم چلا دیا اور حکم چل دیا۔
سعودی عرب میں آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو اتنا بڑا ایک وقفہ لینے کی ضرورت پڑتی تھی اور اس پر ایک مہر لگانے کی ضرورت پڑتی تھی جس میں 100 ریال لگتے تھے. بادشاہ نے کہا ختم، اب نہیں چاہیے. اور جو نہیں چاہیے کہا تو عمرہ میں جانے والوں کی اتنی بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ مکے کی شکل بدل گئی صرف ایک قانون سے. اس کو شاید اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا. تو بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے جو چاہے حکم دے. بادشاہ کہتے ہی آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے؟ اللہ یہ جو حکم دینا چاہتے ہیں کہ ہم سے ذرا ایک ریفرینڈم کروا لیں، کیا ہم کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے. ابھی جیسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ریفرینڈم ہوا، لوگوں نے پوچھا جا رہا ہے آپ کو اسلام کے قوانین پسند ہیں کہ نہیں پسند ہیں. اور ہمارے اللہ مغفرت فرمائے تھے اللہ صاحب ہوا کرتے تھے اگر آپ کو اسلام کا قانون پسند ہے تو میں پریزیڈنٹ رہوں گا. تو اس قسم کے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیموکریسی ہونی ہی تھی تو کب ہوگی؟ مولوی عامر صاحب سے کب پوچھا جاتا کہ صاحب آپ کے نزدیک یہ قانون کب بنایا، کیسے بنایا جائے؟ یہ ان کی پیدائش سے پہلے یا ان کی پیدائش کے بعد یا ان کے سو کے اٹھنے سے پہلے یا جس وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ سارے انسان ہمیشہ ایک ساتھ تو نہیں آئے. آج جو لوگ موجود ہیں اگر فرض کر لیجیے کہ ایک جنریشن یا 2 جنریشن پہلے ریفرینڈم ہوئی ہوتی تو ہماری رائے تو نہیں پوچھی گئی. اور ہمارے ملکوں میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں کیا کرتے ہیں، ایک پارلیمنٹ بٹھا دیتے ہیں، وہ روز بیٹھ کر کے قوانین کو بدلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہر روز ایک نیا قانون آتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر پوچھتا تو پہلے تخلیق سے پہلے اس نے قوانین بنا دیے، کتاب میں لکھ دیا، اور اس کے بعد کائنات کی تخلیق کی، اس کے بعد بلین آف سال کے بعد جو ہے وہ اس نے انسانوں کو بنایا اور اس کے بعد انبیاء آتے رہے اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آتے ہیں اور ایک فائنل قانون بنا کر کے دیا. اس میں اگر آپ ذرا سا اس پر غور کیجئے کہ اگر ڈیموکریسی ہی کو لانا تھا تو یہ ڈیموکریسی کس وقت کس زمانے کی؟ فرض کر لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب ہے اور اس بات میں جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں تو ایک چیز اور بھی ماننے کی ہے کہ اللہ بادشاہ ہے اور بادشاہ ہے، اس نے جو حکم دے دیا اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. بادشاہ اللہ کا کیوں کریں ہم؟ اس سب کا جواب کیا ہے؟ اللہ کا. جو دوسری چیز سمجھنے کی ہے اور وہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم ہے. حکیم کے معنی یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور وہ حکمت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے، ہم نے نہیں فرمایا، کہ حکیم کی حکمت یہ ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آ جائے تب تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تو بہت بڑی حکمت نہیں ہوئی. اور جب حکمت نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکیم کی حکمت ہے. اس میں پہلے تو سمجھیے کہ حکیم اور حکمت کس کو کہتے ہیں. حکیم حکمت یہ چیز ہے کہ آدمی صرف ایک چیز کا خیال نہ کرے بلکہ اس کے جتنے پہلو ہیں ان سب کا خیال کرے. ٹھیک ہے، اگر آپ فرض کر لیجیے کہ اس جگہ کو جاڑے میں گرم رکھنے کے لیے ایک لکڑی جلانے کا انتظام کریں تو اب اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوگی کہ لکڑی سے دھواں نکلے گا اور جاڑے میں تو وہ گرم کر دے گا، گرمی میں ٹھنڈا نہیں کر سکے گا، آگ لگنے کا ایک بات سمجھیں. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ایک چیز کی دوا دیتا ہے تو ڈاکٹروں کو جو فارمیسی پڑھائی جاتی ہے اور جب ہمیں پڑھائی جاتی تھی تو ہمیں اس دوا کے اثرات کم یاد ہوتے تھے اور اس کے ساتھ جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے وہ زیادہ یاد ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو دوا دی جاتی ہے وہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، آپ سوچیں کہ اگر یہ دوا فائدہ کرتی ہے تو ایک ہی بار کیوں نہیں ہے، ایک بار لے لیں.
اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ پرابلمس ہوتے ہیں، تو جب پرابلمس ہوتے ہیں تو ان پرابلم کا بھی خیال کرنا ہوگا، اتنی ہی دوا دی جائے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا دے سکے اور کم سے کم اس کا نقصان۔ اب حکمت کو سمجھنے کے سلسلے میں قرآن میں 3 اسٹینڈ لیے گئے۔ ایک اسٹینڈ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا تم یہ کام کرو گے تو اس سے تم کو یہ فائدہ ہوگا۔ ایسی چیزیں قرآن کے اندر بہت کم ہیں۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو ایک اس کی حکمت بتائی گئی کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ بتائی گئی۔ دوسرا اسٹینڈ یہ ہوتا ہے کہ بابو دوسرے سمجھ میں نہ آ رہا، کبھی کبھی ہماری بہاری زبان میں سنتے ہیں تم ابھی بچے ہو، ایک بچہ انگلی پکڑ کے چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ابو یہ اتنا بڑا انجن کیسا لگا ہوا ہے، یہ کیسے چلتا ہے اور اس میں اس کو کیسے پتا چلتا ہے، اور اس پر وہ بچہ نالائق 120 سوال پوچھ سکتا ہے جو اس کا باپ بھی نہیں بتا سکتا، بلکہ باپ کا باپ بھی نہیں بتا سکتا۔ اور اگر فرض کر لیجیے کہ باپ نے ایئروناٹیکل انجینئرنگ پڑھی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، بلکہ وہی اسی نے جہاز کو ڈیزائن کیا ہے، تو بھی اگر وہ بتانے بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ اس نالائق بچے کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی عقل اتنی ہی ہے کہ اتنی بات تو سمجھ سکتا ہے لیکن اس سے اوپر کی باتیں وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو کیا سمجھ میں نہ آ رہا کیسے ہیں یہ تمہاری سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ 2 پوزیشن ہے، اور تیسری پوزیشن یہ بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ نہیں کرتے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، یہ حکم ہے کرو چپ چاپ سے، جب کرو گے تب تمہاری سمجھ میں فائدہ اس کا کب حاصل ہوگا؟ ایک ڈاکٹر کہتا ہے ایک ڈائبٹیز کے مریض کو کہ روزانہ 2 کلومیٹر چلا کرے، اب وہ اگر صرف کتاب سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چلے نہیں، اور وہ جب چلتا رہے گا ایک دن کے چلنے سے نہ ہوگا، بلکہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، ایکسرسائز کرتا رہے گا، تو اب پتہ چلے گا کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس کو اس کا فائدہ سمجھ آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سے جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات میں کہیں کہیں تو یہ بتا دیا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اور زیادہ تر جگہوں پر یہ نہیں بتایا ہے کہ اس حکم کا کیا فائدہ ہوگا، بلکہ اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر کے آگے جا کر کے احادیث میں کھوجنا شروع کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا فائدہ بتائے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی اس کے فوائد واضح ان کے سامنے نہیں آتے۔ مگر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کسی بیوقوف کا دیا ہوا ہے، بلکہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علی، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور جب کسی چیز کی حکمت کو آپ نہ سمجھ سکیں تو اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کے مقابلے، اس کے علم کے مقابلے میں ہماری جو حکمت، ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سمجھ ہے، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ایک شخص نوبل پرائز ونر ہو اور دوسرا شخص اسی دن پیدا ہوا، وہ ریشیو بھی بننے میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نہیں۔ اور اس پر جس قدر آپ غور فرما رہے ہیں، ہم کو کتنی نالج ہے، اللہ بھی ہم کو کتنی نالج ہے، ہمارا کتنا تجربہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا تجربہ ہے، یہ پہلو بہت ہی اہم ہے۔ تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے، اور یہ فلسفہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرچہ ملک ہے اور گرچہ قہار ہے، گرچہ جبار ہے، گرچہ قادر اور مقتدر ہے، مگر اس نے جو احکامات دیے ہیں وہ بندوں پر رحم کر کے
ایک رحیم کی حیثیت سے. اور چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان میں رحم کا پہلو غالب. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو رحم نہ نظر آئے اور بلکہ ہم کو یہ احساس ہوا کہ کیا آج چاند مارنے کا کام. فجر کی نماز کے لیے جب اٹھنا پڑتا ہے کیا سوچی تھی, اچھا خاصا نیند کا وقت ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے نماز پڑھو. اس وقت اگر چھوڑ دیتے دن بھر نماز پڑھوا لیتے, 10 وقت کی نماز پڑھوا لیتے, فجر میں تو چھوڑ دیتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حکم دیتا ہے, دفعہ سے روزے کا تذکرہ آیا تھا, اسی روزے کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, تمہارے ساتھ کسی مشکل کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا, یعنی تم کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور یہ ایک بڑی چیز ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کی آسانیاں ہیں جو ہماری اللہ تعالیٰ نے کی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ حج کرنے کے لیے اتنی دور جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اور اگر ہم ایسے نہ کرتے یہیں پر کہیں پر حج کر لیتے روم شہر جا کر کے تو کیا برا تھا, اور یہاں کر لینا بڑھ یہ ہمارا شکل ہے. تو نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے زمانے کے لیے سارے انسانوں کو دیکھ کر کے ایک فیصلہ کیا اور یہ, اور اللہ تعالیٰ نے ایک رحیم کی حیثیت سے کیا. اور جب کبھی آپ کے سامنے کوئی حکم آئے یہ کرو, تو اس میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ بادشاہ نے دیا ہے. اور وہ بادشاہ کیسا ہے؟ بادشاہ صرف وہ نہیں ہے کہ حکم چلا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ایک ظفر اللہ صاحب 20 برس رہ کر کے چلے گئے, اس کو خبر ہی نہیں رہا ہے. وہ بادشاہ وہ ہے کہ آپ کی پیدائش اس کے حکم سے, آپ کا رزق اس کی طرف سے ملتا رہا ہے, آپ کی حفاظت اس کی طرف سے رہی ہے, آپ کی ہر چیز اس کی طرف سے رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میاں باقی زندگی کھاؤ پیو سب کچھ کرو اور میرا اتنا سا حکم, اور وہ حکم بھی کیا ہے آپ کے لیے فائدہ مند. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چوتھی صفت آپ کو بیان کروں. تو چوتھی صفت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غنی ہے. غنی ہے, غنی ہے کے معنی کیا ہے کہ آپ نے ابھی نماز پڑھی اور نہ پڑھتے تو اللہ میاں کی حکومت میں کیا کمی واقع ہو جاتی, اور اتنی دنیا کی دنیا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ میاں کے ملک میں کیا کمی واقع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم میں ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو اور تمہارے ساتھ ساری دنیا کفر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں. جو حکم دیا ہے اس نے اپنی حکمت سے آپ کے فائدے کے لیے دیا. وہ رحیم ہے, آپ پر رحم کھا کر کے اس کو دیا. اور جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے, اور یہ مسلمانوں کو یہ بات یہاں پر اس واقعے کو بیان کر کے پہلے بیان کی جا رہی ہے, ایک پارے کے بعد پہلا حکم دیا جائے گا, کم و بیش ایک پارے کے بعد. اب آپ دیکھیے اس قصے میں کہانی میں نے آپ کو سنا دی, یہ قتل واقع ہو گیا ہے, قاتل کی تلاش ہے. اللہ کے رسول اللہ میاں سے بات کرتے ہیں. اب اللہ میاں آپ کہیے کہ اللہ میاں کو تو معلوم تھا کہ آنکھوں کے سامنے ان کے قتل ہوا تھا کہ نہیں ہوا, اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن موسیٰ علیہ السلام سے تھا. کہتے تھے وہ نالاق ہے, وہ پکڑو قاتل, اس کو پکڑ کے دبا, جیسا ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا یہ لوگ قاتل کو پکڑنا چاہتے ہیں, ان سے کہو ایک گائے ذبح کرتے ہیں. پبلک نے کیا کہا, قالوا اتتخذنا ہزوا, کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ہمیں تو اس میں اور اس میں کوئی حکمت ہی نہیں نظر آتی, کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں آتا, کچھ بھی پسند نہیں آتا.
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل بن جاؤں. جاہل اس لحاظ سے کہ ہوں تو دعویٰ تو ہے نبوت کا اور رسالت کا، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کر کے کوئی بات کروں جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ دیا، تو اس سے زیادہ جہالت کی اور غلط بات کیا ہو سکتی ہے. اب پبلک اسٹنڈ ہے، ایک لاش رکھی ہوئی ہے، ایک حکم گائے ذبح کرنے کا ہے، اور پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید مذاق ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مذاق بات نہیں ہے، بالکل سیریس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہی میں تم کو دے جاؤں. تو اب اس مضمون کی حکمت پر غور کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی نہ کوئی اسپیشل قسم کی گائے، کوئی نہ کوئی گائے جو ہے اس میں کوئی خاص بات تو ہوگی. تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا اپنے رب سے بات کرو، پکارو اس کو، ان سے پوچھو کہ ذرا کھول کر کے بتائیں کہ گائے جو ہے وہ کیسی ہے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ میاں سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو، بچیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور عوام بین ذالک بیچ میں. تو جو تم کو حکم کیا جا رہا ہے وہ چپ چاپ سے کر، فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. لیکن وہ جو حکمت کی کھوپڑی میں تھی کہ اس کی کیا حکمت ہے اور ایسے کیوں ہے اور ایسے حکم کیا ہے، تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی اور سی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، ذرا یہ پوچھ کے آئیے اپنے رب سے کیا اس کا رنگ کیسا ہے. آپ کے خیال سے جو گائے ہمارے یہاں سفید ہوتی ہے اور یہاں پیلے رنگ کی ہوتی ہے، ان دونوں کے گوشت میں کیا کیا فرق ہوتا ہے؟ کس میں کولیسٹرول زیادہ اور کس میں کم، کس میں فیٹ زیادہ اور کیا، کس کی وجہ سے جو ہے وہ السر بڑھے گا اور کس کی وجہ سے وہ ریاضات خارج ہوگی. جب گائے کا گوشت آتا ہے تو گائے کا گوشت، ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے بھینس کا گوشت کھاؤ گے تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن گائے تو گائے نہیں. تو وہ جو پوچھ رہے تھے مولانا شمس الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں کیا حکمت ہے، تو وہ اس سے جوابی سوال پوچھتے تھے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، اور اس سوال کی حکمت کوئی بتائے کہ رنگ کیسا ہے، اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ 4,500 سال پرانا قصہ ہے، اور 4,500 سال کے بعد رنگ میں کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں نکل آئی. گائے اس رنگ کی ہوگی تو ایسا ہوگا اور اس رنگ کی ہوگی تو ایسا ہوگا. لیکن اللہ میاں سے بھی پوچھا گیا تو اللہ میاں نے کہا اچھا کیوں تم پوچھتے ہو، بادل میں کیا کیا ہوگا. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہ گائے جو ہے وہ چمکتے ہوئے سنہرے رنگ کی، یہ فرماتے ہیں اللہ میاں، اور دیکھ کر کے آدمی خوش ہوتا ہے. تاریخ میں سمجھ میں آ گئی یہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں، تم کے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. یہ گائے کیسی ہے، کیسی ہے، اس لیے گائے میں ہم بڑے شبہ میں پڑ گئے. اور شبہ کی اس بات کیا ہے کہ گائے کو ذبح کروانے میں اللہ نے حکمت دی. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پا لیں گے. اتفاق سے انہوں نے
ایک لفظ استعمال کر دیا انشاءاللہ کہ شاید اللہ میاں چاہیں، اللہ میاں نے ان کو توفیق دے۔ اب جب تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، یہ ایسی ہو گائے، اور اسی میں گائے سے لوگ بیل پہ چلے گئے ہیں کہ شاید بیل کے بارے میں یہ کہ عموماً ہندوستان میں ہمارے ہم تو اردو کے مفسرین کو پڑھتے ہیں، تو آپ ہندوستان میں دیکھیے گا، پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے کہ گائے کو کھیت میں نہیں جوتا جاتا یا گائے پر بنیا جو ہے وہ بوری لاد کر کے نہیں لاتا، کس پر لاتا ہے؟ بیل۔ تو اسی لیے ان کا خیال جو ہے کہ یہ قصہ گائے کا نہیں بلکہ بیل کا ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ گائے کا تو اس پر ہے جو حضرت نے بتایا کہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے حضرت شریف میں بھی اور مصر میں بھی، تو اس وجہ سے ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے کہا یہ گائے ایسی ہو کہ نہ اس نے کوئی بوجھ اٹھایا ہو، یعنی اس کو باپرداری کے کام میں استعمال کیا ہو، اور نہ اس نے ہل چلانے یا پانی پٹانے کا جو چلتا ہے اس میں کوئی کام کیا، بڑا سوتا رہا ہو، ایش کرتا رہا ہو، کھانے پینے گھاس چاہنے کے علاوہ کوئی کام نہ رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کار ہوتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تسقي الحرث ولا تسقي الارض ولا لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ پڑھتے پڑھتے آدمی اچھا خاصا غلطی کر جاتا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بے عیب گائے ہو، اس میں کوئی داغ نہ۔ تو قوم نے فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، اب تم حق کی بات لے کر کے آئے، اب تم حق لے کر کے آئے۔ ان کو ساری حکمت سمجھ میں آ گئی، آپ کو آئی بھی نہیں آئی، اب تک نہیں آئی۔ اتنی سوالات بار 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 بار، جو کثرت سوال کا سمجھے ان کا جو مسئلہ ہے، اتنی چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو نقل بھی کر دیا، اور اس کے بعد بھی ہماری سمجھ نہیں۔ گائے ہے وہ بالکل نابالغ گائے بھی نہیں ہے، اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوا ہے، اس نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے اب تک، اور نہ اس فنا نہیں کی ہے، ایسی گائے۔ ایک ہمارے شیخ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، جو شیخ کہنے لگے بلکہ فرمانے لگے کہ اگر واقعتاً ایسی کوئی گائے مل جائے تو اس سے شاید مردے کو آج بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ ان کی سائنٹیفک باتوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے۔ جو ہندوستان میں ہم نے کیا دیکھا، اپنے گاؤں میں جو کچھ دیکھا، بھینس ہے، گائے ہے، اس کو جب لے کر کے چلا اہیر کا بچہ تو وہ اس کے اوپر پڑ جاتا تھا، ظاہر ہے کہ وہ موٹر سائیکل یا گاڑی یا اس قسم کی چیز تو رکھتا نہیں تھا، اسی پر بیٹھ کر کے ڈالتا ہوا جہاں گائے جاتی تھی، اور اس کے لیے بیٹھنے کی خوشی بھی ہو جاتی تھی کہ جس پر تشریف رکھ سکتے۔ اس لیے ایسی گائے واقعتاً ہمارے بہار میں، ہندوستان میں، کہ اس حصے میں جہاں سے میں آتا ہوں شاید ملنی ناممکن ہے جس پر کسی نے سواری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں انگلینڈ گیا، لیکن انگلینڈ میں تو سردی ایسی پڑتی ہے کہ آپ کیا دیکھیے گا کیا نہیں دیکھیے گا۔ نیوزی لینڈ آیا تو نیوزی لینڈ میں آپ کیا دیکھتے ہیں، جو لوگ نیوزی لینڈ میں رہے ہیں، تو میں نیوزی لینڈ کے کاٹایا سے لے کر کے ڈنیڈن تک گاڑی چلا کے دیکھ گیا، دائیں طرف گائے کا فارم ہے، بائیں طرف بھیڑ کا فارم ہے، اس کے بعد ادھر کا ادھر، کبھی بھیڑ کبھی گائے، کبھی بھیڑ کبھی گائے، کبھی بھیڑ کبھی انلمیٹڈ۔ اور آسٹریلیا میں بھی آپ چلیں گے تو کیا وہی ہے، گائے ہو گیا۔ اس میں وہ جو فاقع النومہ تصرف ناظرین کی قسم کی گایوں کو میں بالکل غور کر کے دیکھتا رہا کہ ایسی کوئی گائے ہے کہ نہیں کہ جس کا کوئی اسپاٹ اس کلر کے علاوہ نہ ہو۔ کچھ ایسی سینکڑوں گائیں ان دو آنکھوں سے میں نے دیکھی، بہت غور سے اور فکر کر کے دیکھی۔ اب کوئی اہیر کا بچہ بھی نہیں کہ جو اس پر سواری کرے، سواری کرنے کے لیے اس کے پاس وہ ہے کر کے وہ کیا گاڑی چلاتی
گولف کارٹ اس پر جو ڈاکٹر صاحب کی بات تو ہوگی. اب وہ گائے موجود ہے, اب کسی وہ چپک لگا کے دیکھی جائے اس کا گوشت, مگر وہ کچھ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں بتاتا قرآن کہ صاحب کس حصے کا جو ہے وہ لگایا جائے, لیکن بعض مفسرین نے اس میں بھی گئے ہیں کہ کس حصے کا گوشت اس کے کہاں پر لگایا جائے, اور سب کا حاکی مفسرین کے بارے میں کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مفسر اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی دلیل بھی اس کو دینی چاہیے, اور دلیل اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ دے گا نہیں. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. اب یہاں پر اللہ نے ایک اور کہانی کو چھوڑ دیا کہ اس کو انہوں نے ذبح کر رہا اللہ وما كادوا يفعلون, مگر وہ کرنے والے نہیں تھے, مگر اللہ نے اگر حکم آیا تو ایسا جو اس کہانی کے ساتھ جو ابھی آپ کو سنائی تھی, اس کہانی کے ساتھ ایک دوسری کہانی جڑی ہوئی ہے, اور دوسری کہانی مختلف طریقوں سے مثلا ایک آدمی صالح تھا تو اس کی کشتی کو بچا لیا گیا, اور ایک آدمی صالح تھا تو اس کی اولاد کو مار کر کے اس کو اس کی اولاد دی گئی, اور ایک آدمی صالح تھا تو اس کے بچوں کے لیے جو اس نے خزانہ چھوڑا تھا اس کے لیے دیوار کو سیدھا کر دیا گیا. یہ کہانی آپ کو پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ سنا. ایک آدمی صالح تھا, کہاں گیا صالح یاد ہے کیا, تو صالح تھا, اس کے پاس ایک گائے کا بچڑا تھا اور وہ مر رہا تھا, اور اس نے کیا کیا, اس کا ایک بیٹا تھا, اور بجائے اس کے کہ وہ بچڑے کو اپنی بیوی کو حوالے کر کے مر جاتا, اس نے کیا کیا کہ اس بچڑے کو جنگل لے جا کے چھوڑ دیا. جیسی کہانی بیان کی گئی ویسے میں بیان کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس بچڑے کی حفاظت فرما, اور اس کو میرے بیٹے کے پاس جب وہ بڑا ہو جائے تو لوٹاتے ہیں. اب وہ جو بچڑا وہ جنگل میں جا کر کے کھاتے پیتے خوب مستنڈا ہو گیا, اور وہ بالکل جنگل کے اندر گھسا رہتا تھا, اور کسی کی اس کو نظر بھی نہیں پڑتی تھی. جب بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے باپ نے ایسے ایک بچڑے کو جنگل میں چھوڑا ہے, تم جا کر کے اس کو لے آؤ. میں جا کر کے پکارو گے کہ میری جو گائے ہے وہ آ جائے, یا بچہ جو ہے وہ آ جائے, اور دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وہ گیا اور جنگل کے کنارے جا کر کے اس نے جو آواز لگائی تو وہ بیل آ کر کے اور اتنا اتنا بڑا تھا کہ چھوٹا بچہ اس کو سواری نہیں کر سکتا تھا, کہاں پکڑ کے اسے گھر لے آیا. اور ادھر قوم کو ایک ایسی گائے کی تلاش ہوئی, جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہندوستان میں جتنی گائے ہیں اس کو کوئی سواری کر چکا ہوتا ہے, تو اب جو گائے کھوجی جا رہی ہے اس رنگ کی گائے ہو, اسپاٹ لیس ہو, ایک ہی کلر کی ہو, اور بالکل اتنی عمر کی ہو, اور ایسی ہو اور ایسی ہو, جو بیان کیا جا چکا. تو پتا چلا کہ لے دے کر کے اس بچے کی جو گائے تھی وہی اس کرائٹیریا پر پوری طرح یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یقین کرنا ضروری نہیں. اس کے بعد خواب گئی کہ لاؤ نہیں کتنے کی قید ہوگی, تو وہ بیچنے کو تیار نہیں تھے. میرے باپ کا چھوڑا ہوا ہے, میں اس کو اپنے پاس لینا چاہتا ہوں. قیمت لگتے 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 بڑھتے بڑھتے آخر یہ طے ہوا کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی کھال کا ایک مشک بنایا جائے گا, اور اس مشک کو سونے کی اشرفیوں سے بنایا جائے گا. یا بعض روایت میں جو ہے کہ جس قدر گائے کا وزن ہے اس قدر سونا دیا جائے گا. آخر قوم اس کو تیار ہو گئے, اور اس کو گائے کو بسم اللہ تعالیٰ پر کیا گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے, شاید دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے گوشت کا ایک حصہ نکال کر کے, اور یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, تم نے پھر اس کے اوپر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, تو اللہ تعالیٰ
جو تم ظاہر چھپانا چاہتے تھے اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس کا اس پر مارو، یعنی گوشت کے کسی حصے کو اس کو مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ قبر میں ایک معجزے کو دکھانا چاہتا تھا، شاید نہیں کو بنائے. قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ گائے ذبح کرنے کے بعد ایک پیس لیا گیا اور اس کو اس آدمی پر جو مردے کی لاش پڑی ہوئی تھی اس پر لگایا گیا. اور یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اور اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے میرا مال دینے کے لیے مجھے قتل کیا. اور اس کے بعد جو ہے کہانی ختم. اب آپ کو صرف ایک بات کیسے سمجھانا چاہتا ہوں. 4,500 سال کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ گائے کو ذبح کر کے انٹینسو کیئر کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے کسی کو زندہ کر دیا جائے؟ آج تک nobody is thinking of that thing. یہ کسی چیز کی خصوصیت نہیں تھی، کم سے کم اب تک جو. اگر اس میں کسی درجے کی خصوصیت ہوتی تو بنی اسرائیل، آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل فیلڈ میں سب سے آگے جو قوم ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ میں سب سے زیادہ جو میڈیسن میں ہے وہ کون ہے؟ جیوز ہے. انہوں نے اس کو ایکسپریمنٹ کیا ہوتا، دیکھا ہوتا کہ لگانے سے کیا کوئی چانس ہے یا اس کا کوئی چیز ہے کہ جس کو لگے. لیکن وہاں کا معاملہ یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. سائنس کا ہم کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے. لوگ آج ہر روز قرآن اور سائنس کی بات کرتے ہیں. میں سائنس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، ہمیں اس کی حکمت چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ہم کو اس حکم کو ماننا ہے اور اس کو کر لیں تو ہمیں فائدہ اس کا حاصل ہو جائے. جو چیز ہوتی ہے اور وہ چیز ابھی میرے پاس شاید 5 منٹ کا وقت ہے تو میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سننا ایک چیز ہے، جان لینا. اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کیا قل بسم اللہ وقل بیمینک وقل بما یلیک، 3 چیزیں کہی گئی. کیا کہی گئی؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اب آپ پوچھئے کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر ہم بائیں سے کھائیں گے یا بائیں سے پئیں گے تو کون سا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ کیا ہوگا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ جو بادشاہ ہے آپ کا، جو مالک ہے آپ کا، جو ہادی اور رہبر ہے آپ کا، اس نے یہ حکم دیا ہے ایسے کرو. اور جب انسان اس کو مان لیتا ہے، اس میں صرف کوشش کی ایک چیز ہے، کیا یہ بات واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق کہی؟ کیا ہم یہ جو کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ اگر یہ کوشچن ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حکم کے مطابق میلاد بناتے ہیں آپ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد بنانے کا حکم دیا؟ اللہ نے بنانے کا حکم دیا؟ اگر یہ کوشچن ہے تب تو یہ سوال تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا تو اس کے بعد ایک مت پوچھنے کا فرض کر لیجیے کہ جس قدر بھی ایکسپیریمنٹ کی جائے دائیں ہاتھ سے کھانے اور بائیں ہاتھ سے کھانے میں پتا چلے کہ کوئی فرق نہیں ہوتا. جن جن پیرامیٹرز کو ہم ناپ سکتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا، تو بھی بادشاہ کا حکم کیا رہے گا؟ اور جب یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ہم کو ماننا ہے. بچے جو ہیں ہمارے اور آپ وہ دین کس سے پوچھتے ہیں، کس سے سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہم سے. اور ان کا ہر سوال جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وائی وائی وائی.
اور ہر چیز میں اگر ان کو اس بھائی کو سمجھا بھی دیا جائے، پر یہ کہ کہیں پر سمجھ میں آ جائے کہ ہر چیز کا جواب نہیں دیا سکتا، سوائے اس کے کہ آپ یہ طے کریں. مثلا ایک بچہ Daddy, why are you driving on this side? Why don't you drive on that side? تو بھائی کا کیا جواب ہوگا؟ ملک کا قانون یہ ہے، جو ملک ہے اس کا قانون یہ ہے کہ آپ کو بائیں طرف چلانا ہے، دائیں طرف نہیں چلانا. کیوں بائیں طرف کیوں چلانا ہے؟ اور آپ اس میں اگر 50 ریزن دے بھی دیں تو آخر میں بات وہیں پر رہے گی کہ جس کو قانون بنانے کا اختیار ہے اس نے یہ قانون بنایا. لوگ نماز کے سلسلے میں فجر میں 2 رکعت کیوں ہے؟ فجر اس وقت کیوں پڑھ جاتی ہے؟ فجر میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں ہیں؟ سجدہ جو ہے وہ کیوں نہیں 1 ہو اور رکوع 2 ہو؟ ایسے کیوں ہے؟ ایسے کیوں نہیں؟ آج ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر آگے کی صورت پڑھ لی، مثلا قل اعوذ برب الناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری رکعت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہر چیز میں ایک سیدھی بات ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حکم دیا ہے، آگے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی خاص صورتحال ہو کہ نہ ہو، موٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور یہ اطاعت ہی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے اس نے کہا اور ہم نے وہ کام کیا. مسجد میں داخل ہو دائنا پیر رکھو، وضو میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں پیر دھوتے ہیں، ہر چیز میں دائنی طرف کریں. تو اس میں معاملہ صرف اتنا پتہ ہے، ہم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور بادشاہ نے جیسے حکم کیا ہے. دوستو اس قرآن میں اس کے بعد مسلمانوں کو بہت سارے احکامات دیے گئے اور ہر حکم کی لمٹ نہیں بتائی گئی کہ یہ ایسے نہیں، بلکہ حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد باقی چیزوں میں آپ اس پر ہیں کہ آپ بادشاہ کے حکم پر چل رہے ہیں. تو آدمی پہلے حکم کو جانتا ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سوالات پوچھتا ہے کہ ایسے ہے حکم یا ایسے ہے، اور جب وہ سمجھ جاتا ہے، اس کو تفقع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو عمل کرنا چاہیے. اور جب عمل کرتا ہے ایک مدت تک تو پھر اس کا دل کھل جاتا ہے کہ نہیں یار یہی صحیح ہے، ایسے ہی. اللہ نے اور آپ کو دین کا علم نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اپنے احکام پر شرح صدر عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ ہم اس کے ہر حکم پر راضی ہوں اور حکم سے راضی ہوں اور ہم کو راضی کریں.